کریں ذبح اپنے ہاتھ سے کریں۔ یہ رسولullah صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نازک ترین آدمی کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر نازک کون ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حج فرمایا جب خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے اس قربانی کے موقع پر اپنے ہاتھ سے 63 اونٹ وہ نہر فرمائے۔ 63 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 63 سال تھی اور حضور نے اپنے ہاتھ سے 63 اونٹ جو ہے وہ ذبح فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اونٹوں کو ذبح کرنے کا، ان کو نہر کرنے کا وقت آیا تو ہم یہ سوچتے تھے، حضور کہتے تھے چھوڑ دو اونٹوں کو، میں خود ان کو نہر فرماؤں گا۔ تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانور ہے، اس کو کیا پتا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو تکلیف نہ پہنچا دیں۔ لیکن حضور نے فرمایا نہیں، یہ شاید انسان جانے نہ جانے مجھے یہ جانور جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، میں اللہ کا حبیب بن کے آیا ہوں۔ اور حضور کے جب ہاتھ میں چھری دیکھی، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، میں دکھانے کے لیے تیار ہوں، اونٹوں نے جب چھری دیکھی وہ خود آتے ہیں، گر گر کر یہ کہتے ہیں تو پھیر چھری میرے گلے پہ تب مزہ ہو، اور میں دل سے دعا دوں الہی میرے قاتل کا بھلا ہو، الہی میرے قاتل کا بھلا ہو۔ حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے 63 اونٹ اس وقت ذبح کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال 2 قربانیاں فرمائیں۔ 10 سال حضور نے قربانی کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح 20 قربانیاں الگ کی، 63 اونٹ وہ ذبح کیے اور اپنے ہاتھ سے کر کے بتایا کہ قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا یہ بہترین کام ہے۔ اب ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ ہر جاندار کی 4 رگیں ہوتی ہیں، ایک خوراک والی نالی ہوتی ہے، ایک سانس والی نالی ہوتی ہے، اور 2 رگیں خون کی ہوتی ہیں۔ 2 رگیں جو خون کی ہوتی ہیں یہ دائیں بائیں ہوتی ہیں۔ ذرا اگر آپ میری طرف دیکھیں گے، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آج آپ کوشش کریں کہ خود قربانی کریں اور انشاءاللہ حلال ہی ہوگا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ قربانی اپنے ہاتھ سے کریں۔ 1 منٹ رہ گیا ہے، ذرا سماعت کر لیں۔ 2 رگیں ہیں، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، یہ خون کی رگیں ہیں، اور درمیان میں اوپر ایک رگ ہے جسے سانس کی نالی کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ خوراک کی نالی ہے۔ ٹوٹل یہ 4 رگیں ہیں۔ یہ 4 رگیں ہم نے کاٹنی ہوتی ہیں جانور کی۔ ان میں سے اگر 3 بھی کٹ جائیں تو جانور حلال ہو جاتا ہے۔ اگر 3 رگیں بھی کٹ جائیں تو جانور حلال ہو جاتا ہے۔ پہلے سانس کی، پھر خوراک کی، پھر اگر دائیں یا بائیں والی خون والی نالی میں سے ایک بھی کٹ جائے تو ہمارا جانور حلال ہو جائے گا۔ اب یہ گھنڈی ہوتی ہے، یہ ہر انسان کی، یہاں پہ اگر آپ ہاتھ لگائیں گے تو اس سے ہم نے نیچے کاٹنا ہے، سینے سے اوپر، جہاں پہ سینہ ختم ہوتا ہے اس سے اوپر، اور گھنڈی سے نیچے جانور کو کسی جگہ سے بھی کاٹیں گے جانور حلال ہو جائے گا۔ اس گھنٹی سے اوپر آپ نے نہیں جانا، اوپر جائیں گے تو پھر جانور حرام ہو جائے گا۔ اور کچھ علماء نے لکھا ہے بہرحال جانور کے حرام ہونے کا خطرہ ہے۔ اس گھنٹی سے نیچے اور سینے سے اوپر درمیان میں یہاں سے رکھ کے کاٹیں۔ 4 رگیں کاٹنی چاہیے، اگر 4 نہیں تو کم از کم 3 کاٹیں، جانور حلال ہو جائے گا۔ اور اس کے اوپر پڑھنا ہے کیا؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ کوئی بھی نام لیں گے تو جانور حرام ہو جائے گا، یاد رکھیں، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ کوئی اور کوئی بھی نام لے لیتے ہیں آپ کا جانور حرام ہو جائے گا۔ صرف کیا پڑھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ اس لیے کوشش کریں آج قربانی اپنے ہاتھ سے کریں، اور اگر پھر بھی نہیں کر سکتے تو جو قصائی ذبح کرنے والا ہے اس کے ساتھ ضرور کھڑے ہوں۔ یہ بھی ایک سنت طریقہ ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا کچھ میں نے بیان کیا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ کر ضرور اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔